بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي رضی اللہ عنہما. آج کا یہ ہمارا درس قبر رسول کی زیارت کے تعلق سے ہوگا. قبر رسول کی زیارت صاحبین ابا بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی قبروں کی زیارت کا تعلق حج اور عمرے سے نہیں ہے. حج اور عمرے سے نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قبر رسول اور صاحبین کی قبروں کی زیارت یہ حج اور عمرے کا ایک حصہ ہے، بغیر اس کے عمرہ نہیں ہوگا، حج نہیں ہوگا، یہ بدترین عقیدہ ہے. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. احادیث کے اندر 3 مساجد کے لیے سفر کرنے کا حکم جو ہے جاری کیا گیا. لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. 3 مسجدیں اس کے لیے ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے، جو باعث ثواب ہے. سفر کرنا معصیت میں نہیں، بلکہ سفر ثواب کا ایک ذریعہ ہے. حرم کے لیے کوئی حرم کی نیت سے بیت اللہ کے لیے کوئی سفر کر کے آئے تو یہ سفر ثواب کی نیت سے لکھا جائے گا. اگر کوئی شخص مسجد نبوی کا سفر ثواب کی نیت سے آئے کہ وہاں نماز پڑھیں گے جا کر کے، قبر کی نیت سے نہیں، مسجد نبی کے لیے سفر کرے ثواب کی نیت سے، تو اس کا اجر ملے گا. ایسے ہی بیت المقدس یروشلم مسلمانوں کا پہلا قبلہ، وہاں کے لیے بھی سفر کیا جا سکتا ہے ثواب کی نیت سے. قبروں کی نیت سے اگر یہ سفر کیا جائے تو یہ سفر باطل ہوگا، یہ عقیدہ جھوٹا ہوگا. آج ہمارا یہ درس اللہ کے نبی کی قبر اور صاحبین ابا بکر صدیق عمر فاروق جو آپ کے 2 دوست ہیں، ان کی قبروں کی زیارت کے تعلق سے ہوگا. اگر کوئی شخص مسجد نبوی آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے ثواب سمجھ کر کے کہ وہاں نماز پڑھیں گے تو 1000 ثواب ملے گا ایک نماز کا، تو نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد یذهب للسلام علی النبی و صاحبی ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہ. طریقہ کیا ہے؟ سلام بھیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ صرف سلام ہے. وہاں کھڑے ہو کر کے دعا مانگنا یہ حرام ہے. وہاں کھڑے ہو کر کے وسیلے کے لیے دعا مانگنا، استغاثہ کرنا، فریاد کرنا یا محمد اغثنی، یہ سب شرکیات میں داخل، سے بچنا چاہیے. طریقہ یہ ہے سلام بھیجنے کا، فَيَقِفُ امام قبر النبی مستقبلا للقبر مستدبرا للقبلہ فیقول السلام علیک یا ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا خلیل اللہ. قبر کی طرف چہرہ کر کے قبلے کی طرف نہیں، قبر کی طرف چہرہ کر کے، پیٹھ جو ہے قبلے کی طرف ہوگی، کہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی بڑھانا چاہے اشہد انک قد بلغت رسالہ وادیت امانہ، یہ بھی اگر کوئی بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا سکتا ہے. یہ طریقہ ہے. قبر کے سامنے کھڑا ہو کر کہے السلام علیک ایھا النبی. ایسے ہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب جاتے قبر کے پاس تو کہتے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا ابتہ ثم ینصرف. یہ طریقہ ہے. ثم یخطو خطوہ، اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو کہیں گے امام ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہیں گے السلام علیک. کیا کہیں گے؟ تھوڑا سا ہٹ کر کے کیا پڑھیں گے؟ السلام علیک یا ابا بکر صدیق، السلام علیک یا خلیفہ رسول اللہ.
یہ کہیں گے. ثم یخط خطوہ عن یمینہ، اس کے بعد جو ہے تھوڑا اور چلیں گے داہنے، تو کیا پڑھیں گے؟ امام عمر رضی اللہ عنہ فیقول السلام علیکہ یا عمر، السلام علیکہ یا امیر المومنین، مومنین کے امیر عمر فاروق رضی اللہ عنہ. احترام کیا جائے وہاں ان قبروں کا، ادب کے ساتھ، چلا کر کے نہیں، وہاں آواز ہلکی باریک. مساجد کا احترام ہے، ہمارے نبی کی قبر کا بھی احترام ہے. وہاں پر آواز بلند نہیں کرنا، چلانا نہیں ہے کہ وہاں جا کر کے وہاں چلائے اور واویلا مچائے. لا ينبغي اطالہ الوقوف والدعاء عند قبر رسول، مناسب نہیں ہے وہاں کھڑا دیر تک کھڑے ہو کر کے دعا کرنا قبر کے پاس. دیر تک کھڑے ہونا یہ جائز نہیں ہے، اس کو مکروہ قرار دیا امام ابن مالک رحمہ اللہ نے. قبر رسول کے بعد کھڑے ہو کر کے دیر تک دعا کرنا یا دعا مانگنا، یہ قد کرہ مالک وقال هو بدعہ لم يفعلها السلف ولم يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، إلا ما أصلح. کہا کہ یہ بدعت ہے، سلف نے نہیں کیا ہے، سلف نے یہ کام نہیں کیا ہے. یہ امام مالک کا یہ قول ہے کہ وہاں دیر تک کھڑا ہونا اور دعائیں مانگنا، دعائیں ان سے استغاثہ و فریاد کرنا یہ جائز نہیں. قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وکرہ مالک لأہل المدینہ کلما دخل انسان المسجد ان یاتی الی قبر النبی. امام مالک رحمہ اللہ نے اس بات کو، امام مالک مدینے کے امام مالک جن کی موطا امام مالک ہے، امام مالک لأہل المدینہ، مدینہ والوں کے لیے، کلما دخل انسان، جب بھی داخل ہو مسجد نبی میں، قبر کے پاس آئے. لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك، سلف کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جب بھی نماز پڑھیں قبر کے پاس آئیں، جب بھی نماز پڑھیں قبر رسول کے پاس، عمر فاروق کی قبر، ابو بکر صدیق کی قبر کے پاس آئیں. ایسا جو ہے سلف سے ثابت نہیں ہے. بل كانوا یاتون الی المسجد فیصلون فی خلف ابی بکر وعمر وعثمان وهم يقولون في الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذا قضوا الصلاة خرجوا ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لم يأتون السلام. نماز پڑھتے تھے صحابہ ابو بکر صدیق کے پیچھے، عمر فاروق کے پیچھے، عثمان غنی کے پیچھے، علی بن ابو طالب کے پیچھے، الصلاۃ والسلام پڑھ کے نکل جاتے تھے، لیکن قبر پر آنے کا کہیں ثبوت نہیں ملتی. قبر پر آتے تھے، بار بار قبر پر آتے تھے. لم یکونوا یاتون القبر للسلام، سلام جہاں سے بھیجیں گے وہ پہنچایا جاتا ان کے لیے. اللہ کے نبی کے پاس فرشتے مقرر ہیں پہنچانے کے لیے، لیکن ہر نماز کے ٹائم آنا اور جانا جو ہے یہ صحیح نہیں، یہ طریقہ غلط ہے کہ آدمی جو ہے بار بار جائے. ایسے ہی قبر رسول کی جو دیوار ہے اس کو چھونا، اس کو بوسہ دینا، عبادت، یہ بھی عبادت سمجھ کر کے یا تعظیم سمجھ کر کے ہوا بدعہ. اس کو بوسہ دینا، دیوار کو بوسہ دینا، اس کو چومنا اور اشارہ کرنا ہوا بدعہ. کل بدعۃ ضلالہ. وقد انکر ابن عباس رضی اللہ عنہما علی معاویہ مسح رکنین الشامی والغربی من الکعبہ. تو انکار کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ لیس تعظیم رسول اللہ یمسح جدران حجرہ. یہ تعظیم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم بیت اللہ کی چاروں کونوں کو چھوتے تھے. تو انہوں نے عبداللہ ابن عباس نے انکار کیا، اس پر رد کیا. تو یہ کعبہ کی دیوار کو یا اللہ کے نبی کی قبر کی دیوار کو چومنا، بوسہ دینا، یہ گمراہی ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے.
محبت یہی اللہ کے نبی سے محبت یہی ہے کہ آپ کی تعظیم کی جائے، آپ کی سنت پر عمل کیا جائے، یہی محبت ہے۔ آپ نے جو عمل پیش کیا، جو دیا ہے، اس کو لے لیا جائے، یہی دین ہے۔ اگر کسی کو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے نبی کی قبر پر جا کر کے ہم مانگیں گے، فریاد کریں گے، تو یہ سن لیں، قال تعالیٰ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، نقصان کا میں مالک نہیں ہوں، مالک صرف اللہ۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہہ دیجئے اعلان، میں اپنے لیے، اپنے نفس کے لیے نفع نقصان کا مالک ہوں، الا ماشاء اللہ، اللہ جو چاہے۔ تو نفع نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ قبر رسول پر جا کر کے کھڑے ہو کر کے مانگنا نبی سے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ گئے ہیں مسجد نبوی تو جا کر کے وہاں پر صلاۃ والسلام کا جو ہے نذرانہ پیش کریں، یہ ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے، اور اہل ایمان کے لیے یہ طریقہ جائز ہے۔ ایسے ہی اگر آپ کے پاس وقت ہے تو مقبرہ البقیع جا کر کے وہاں اس کی زیارت کریں، صحابہ تابعین کی، عثمان بن عفان کی قبر ہے، وہاں جا کر کے السلام علیکہ یا عثمان، السلام علیکہ یا امیر المومنین، وہاں جا کر کے یہاں پر نذرانہ پیش کریں۔ اور جو قبرستان میں داخلے کی جو دعا ہے، ہمارے نبی نے کیا سکھائی ہے؟ اذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر يقول فكان قائل يقول السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافیہ۔ یہی دعا ہے قبرستان میں داخلے کی، جنت البقیع ہو یا اور بھی کوئی بھی قبرستان مسلمانوں کی ہو، یہی دعا پڑھ کر کے داخل ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی کی جو قبر کے آداب ہیں اس کا احترام کریں کہ وہاں پر کوئی آواز بلند نہیں کریں گے، اور جا کر کے فقط صلاۃ والسلام ہی کا نذرانہ پیش کریں گے۔ کوئی وہاں پر جا کر کے مانگنا یہ شرک ہے، یہ حرام، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو شرک و بدعات سے محفوظ رکھے، اللہ نبی کی سنت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔